یہ میں چند تصویریں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. سکھ بھی میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, پنڈت ہندو احتجاج کر رہے ہیں. یہاں بھی ایک بڑا اصولی مسئلہ ہے. عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم شعراء کی جب نعتیں لکھتے ہیں اس پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ غیر مسلم ہو کے سرکار کی نعت پڑھ رہا ہے, کہ سرکار کی سب سے بڑی نعت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس کمینے نے وہ نہیں مانی اس کا اور وہ کوئی 20 جلدیں بھی لکھ دے تو اس کی تحسین کا میٹر نیکی کا شروع تب ہوگا جب کلمہ اسلام پڑھے گا. یہ تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ وضو ہی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی, ایمان ہی نہ ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کیا اسے فائدہ ہوگا. ہاں یہ ہے اس لحاظ سے کہ اس نے بک بک نہیں کی, اس نے بکواس نہیں کیا. اگر بکواس کرتا اس کی جگہ تو پھر مزید گندہ ہوتا, جہنمی ہوتا. چلو بکواس اس نے نہیں کیا, سرکار کی شانوں کا ذکر کیا, مگر نیکی تب بنے گی جب پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بڑی شان مانے گا. چونکہ قریش مکہ نے جب اپنی نیکیاں گنوائیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, مسجد حرام کی اینٹیں لگاتے ہیں, ہم متولی ہیں کعبے کے, اور صحابہ تو دور بیٹھے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. او ظالموں, تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی اینٹیں لگانا یہ تم نے برابر بنا لیا آپس میں. فرمایا دور بیٹھے ہوئے بندے کا ایمان اور کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کا متولی ہو جانا یا اینٹیں لگانا یہ برابر نہیں ہو سکتا. ایمان لاؤ گے تو پھر نیکی کا میٹر چلے گا, ایمان نہیں لاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا. محرم آتا ہے تو کئی سکھ ہندو وہ بھی کہتے ہیں حسین ہم تیرے دیوانے ہیں, اگرچہ ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہم بھی تمہارے عاشق ہیں. ایسے انہوں نے گیت بنائے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کیا پیار ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہندو سکھ بھی کر رہے ہیں. یقیناً تعجب والی بات تو ہے, مگر یہاں سے ایک اصول بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہر پیار کا دعوے دار سچا نہیں ہوتا. پیار ہے ایمان نہیں. ہندو سکھ پیار کر رہا ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑے پڑھ رہا ہے, مگر کہتا ہے حسین تیرا کلمہ نہیں پڑھا مگر تیرے پیار ہے, تیرے نانا جی کا کلمہ نہیں پڑھا. تو وہ اعلانیہ کہہ رہا ہے نا کہ میرا ایمان کوئی نہیں. تو پتہ چلا کہ ان ذاتوں کا پیار فارمیلٹی والا غیر شرعی تو وہاں بھی پایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں والا نام ہی نہیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو ایک فرقے کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ ہے ضرور ہے مگر حقیقت کچھ اور ہے, تو وہ خود ثابت ہو گیا. اب جیسے یہاں کچھ لوگ گئے منصورہ میں, بھارت میں کچھ لوگ ہندوؤں کے پاس گئے کہ ڈاکٹر اشرف اسد جلالی نے توہین کر دی ہے اور تم حافظ و چادر زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, لہذا تم بھی احتجاج کرو. یہ تصویریں دیکھو ان کی. اب دیکھو ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف یہ سکھ ہندو پنڈت ہیں. کیا زمانے کو نظر نہیں آ رہا کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نانا جی کا خادم کون ہے, دین کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے, صداقت کس کے ہاتھ میں ہے. یہ جو گرو نانک کے چیلے احتجاج کر رہے ہیں میرے خلاف, ان کو کوئی فائدہ ہوگا سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں احتجاج کرنے کا اور مجھے گالیاں دینے کا؟ بلکہ جنہوں نے ان کو اس کام پہ لگایا ان ظالموں کو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر تھا کہ تم ان سکھوں کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جی کا کلمہ پڑھا دیتے, تو ان کی بھی بگڑی بن جاتی اور تمہیں بھی رب ذوالجلال کروڑا نیکیاں دے دیتا.
لیکن یہ ثابت ہونا تھا کہ دوسری طرف کس کس قسم کے دعوے دار ہیں. سارے ایک طرح کے نہیں، مگر دعوی پیار تو ہے کہ جس طرح یہاں کہہ رہے ہمارے جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، تو جیسے سکھوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، جیسے پنڈتوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، جیسے ان کے ہاں توہین ہو گئی ہے جو اول آخر ڈوبے ہی کفر میں ہیں، جنہیں ایمان کی الف کا بھی پتہ نہیں ہے. اس بنیاد پر زمانہ خود بڑے سبق سکھا دیتا ہے. پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی. دکھاؤ یہ ساری صورتیں، بتاؤ دنیا کو. یہ جوں جوں، پنجابی میں کہتے ہیں جیوں جوں ہڈ سی رنگ کڈ سی، پتا چلے گا کہ راہ حق کا مسافر کون ہے، کربلائی کون ہے اور یزیدی کون ہے. انشاءاللہ اس کا فیصلہ روزانہ ہوتا رہے گا.